محترم طلباء کرام، السلام علیکم۔ درسی نظامی کورس چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اس چینل میں آپ کو ملیں گے ہر درسی کتاب کے مکمل دروس، تو جلدی کیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کا بٹن بھی دبائیے تاکہ ہمارا ہر درس آپ کو بروقت ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے اور اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو آئیے پڑھتے ہیں آج کا درس۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الصدق ينجي والكذب يهلك۔ الصدق سچائی، ینجی نجات دیتی ہے، والکذب اور جھوٹ، یہلک ہلاک کر دیتی ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ محترم طلباء کرام، اس ضرب المثل میں سچ اور جھوٹ کے انجام کو بیان کیا گیا ہے کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے اور جھوٹ انسان کو ہلاک کر دیتا ہے، اور وہ اس طرح کے سچ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک پسندیدہ صفت ہے، جبکہ اس کے برعکس جھوٹ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ایک ناپسندیدہ صفت ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ جو خصلت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ ہو وہ یقیناً باعث نجات ہے، اور جو خصلت اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ ہو وہ یقیناً باعث ہلاکت ہے۔ نیز اس کے علاوہ لوگ بھی سچے اور صادق انسان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، جبکہ جھوٹے انسان کو کوئی بھی قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھتا۔ اور یہ ہلاکت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ ہی بتائیے، یہ ہلاکت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قول و فعل میں صدق و اخلاص کی توفیق عطا فرمائے اور کذب و نفاق سے بچائے، تاکہ ہم ہلاکت سے بچ کر دنیا و آخرت میں نجات کو پالے، آمین یا رب العالمین۔ اب آئیے اس ضرب المثل، اس مقولے، اس جملے کی لغوی، صرفی اور نحوی تحقیق کرتے ہیں۔ الصدق ینجی والکذب یہلک۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ لغوی و صرفی تحقیق۔ الصدق سچائی، یہ مصدر کا صیغہ ہے اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے اور 7 اقسام میں سے یہ صحیح ہے، اور باب نصر ینصر سے آتا ہے، صدق یصدق، اس کا مصدر ہے صدقاً، سچ بولنا، اور صرف صغیر ہے صدق یصدق صدقاً فہو صادق۔ ینجی نجات دیتا ہے، ینجی اصل میں ینجی اصل میں ینجیو بر وزن یفعلو تھا۔ یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور 6 اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فیہ ہے، اور 7 اقسام میں سے یہ ناقص ہے۔ اور پھر چونکہ ناقص 2 طرح کا ہوتا ہے، ناقص واوی اور ناقص یائی، تو یہ ناقص واوی ہے۔ ناقص کے اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے، کیونکہ آپ دیکھیے لام کلمہ کی جگہ پر ینجو بر وزن یفعلو، یہاں پر آپ دیکھیے لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آیا ہے، تو جس کلمہ میں لام کلمہ کی جگہ پر حرف علت آئے اس کو تو ناقص کہتے ہیں،
پھر اگر وہ حرف علت واو ہو تو اس کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو پھر اس کو ناقص یائی کہتے ہیں۔ تو چونکہ یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آیا ہے تو اس وجہ سے یہ ناقص واوی ہے۔ اگر یہاں پر وہ کی جگہ پر یا ہوتا تو پھر یہ ناقص یائی ہوتا۔ تو شش اقسام میں سے تو یہ ثلاثی مزید فیہی ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ ناقص ہے، اور پھر ناقص کے اقسام میں سے یہ ناقص واوی ہے۔ از باب افعال، اور یہ باب افعال سے آتا ہے۔ انجا ینجی، انجا ینجی، ینجی ینجیبو، ینجی جو کہ اصل میں ینجیبو تھا بروزن یفعلو۔ اس میں آپ دیکھیں چونکہ لام کلمہ کی جگہ پر وہ حرف علت آیا ہے، آپ دیکھیں لام کلمہ کی جگہ پر وہ آیا ہے، اور اس کا ماقبل مکسور ہے، اور آپ دیکھیں وہ کا ماقبل یعنی جیم وہ مکسور ہے، اس لیے اس کو یا سے بدل دیا، اس لیے اس وہ کو یا سے بدل دیا، اس وہ کو قانون کے مطابق یا سے بدل دیا، تو ینجیبو سے ینجیو ہو گیا، ینجیبو سے ینجیو ہو گیا۔ پھر چونکہ یا پر ضمہ ثقیل تھا تو اس ضمہ کو بھی کیا کر دیا، گرا دیا۔ پھر چونکہ یا پر ضمہ ثقیل تھا اس لیے اس کو بھی گرا دیا، تو ینجیو سے ینجی ہو گیا۔ اس میں دغیا اور یدغو یرمی کا قانون جاری ہوا ہے، یعنی اس میں دو قوانین جاری ہوئے ہیں، ایک دغیا کا اور دوسرا قانون یدغو یرمی کا قانون۔ دغیا کا قانون کیا ہے یہ آپ دیکھیے، اگر وہ کسی اسم یا فعل میں لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے، اگر کسی اسم یا فعل میں لام کلمہ کے مقابلہ میں وہ آئے اور اس کا ماقبل مکسور ہو تو اس وہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، جیسے دغیا جو کہ اصل میں دغیوہ تھا، تو یہاں پر دغیوہ میں آپ دیکھیں وہ آیا ہے اور وہ کا ماقبل کیا ہے، مکسور ہے، وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں آیا ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، تو اس وہ کو یا سے بدلنا واجب ہے، تو دغیوہ سے کیا ہو جائے گا، دغیہ ہو جائے گا۔ وہ لام کلمہ کے مقابلہ میں ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، اس لیے وہ کو یا سے وجوباً بدل دیا تو دغیوہ سے دغیہ ہو گیا۔ تو یہ قانون آپ یہاں پر دیکھیں، اس میں یہاں پر جاری ہوا ہے، یہ آپ دیکھیے، یہ دیکھیے لام کلمہ کی جگہ پر وہ آیا ہے اور اس کا ماقبل مکسور ہے، تو وجوباً اس وہ کو یا سے بدل دیا تو ینجیبو سے ینجیو ہو گیا۔ اور پھر دوسرا کون سا قانون جاری ہوا ہے، دغیہ یدغو یرمی کا قانون جاری ہوا ہے، دوسرا قانون یدغو یرمی کا قانون جاری ہوا ہے، وہ کون سا قانون ہے یہ آپ دیکھیے، اگر وہ یا کسی اسم یا فعل میں لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے، اگر کسی اسم یا فعل میں وہ یا لام کلمہ کے مقابلہ میں آئے اور اس وہ یا اور وہ یا مضموم یا مکسور ہو، اگر کسی اسم یا فعل میں لام کلمہ کے مقابلے میں وہ یا آئے اور وہ یا کیا ہو، مضموم یا مکسور ہو، اور اس کا ماقبل مضموم یا مکسور ہو، تو اس وہ یا کی حرکت کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے یدغو جو کہ اصل میں یدغو تھا، یدغو جو کہ اصل میں کیا تھا، یدغو تھا، تو یہاں پر آپ دیکھیں وہ لام کلمہ کی جگہ پر آیا ہے اور وہ کیا ہے، مضموم ہے، یہ دیکھیں یدغو، اور اس کا ماقبل بھی کیا ہے، مضموم ہے، تو اس وجہ سے اس وہ کی حرکت یعنی اس ضمہ کو حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے، تو یدغو سے کیا ہو جائے گا، یدغو ہو جائے گا۔ اسی طرح یرمی جو کہ اصل میں یرمیو تھا، یرمی جو کہ اصل میں یرمیو تھا، یہاں پر بھی آپ دیکھیں یا جو ہے یہ لام کلمہ کے مقابلہ میں آیا ہے اور مضموم ہے اور اس کا ماقبل کیا ہے، مکسور ہے، تو قانون کے لحاظ سے قانون لگنے کی وجہ سے اس ضمہ کو جو کہ یہاں پر ہے
اس کا حذف کرنا کیا ہے، واجب ہے، تو اس کو ہم نے وجوباً حذف کر دیا، تو یرمیو سے یرمی ہو گیا۔ قانون لگنے کی وجہ سے اور یہاں پر یا اور وہ جو ہے وہ رہ گیا ہے، یعنی عبارت اس طرح ہونا چاہیے، قانون لگنے کی وجہ سے وہ اور یا کی حرکت کو حذف کیا، قانون لگ گیا اور اس کی وجہ سے وہ یدعو میں جو وہ کی حرکت تھی ضمہ، اور یرمیو میں جو یا کی حرکت تھی ضمہ، اس کو حذف کیا، تو یدعو سے یدعو ہو گیا اور یرمیو سے یرمی ہو گیا۔ تو یہاں پر ینجیو میں آپ دیکھیں، ینجیو پر یہ قانون لگ رہا ہے، ینجیو میں آپ دیکھیں یہاں پر لام کلمہ کی جگہ پر آپ دیکھیے یا ہے اور یا مضموم ہے، اور یا کا ما قبل حرف یعنی جیم آپ دیکھیے وہ مکسور ہے، تو قانون لگ رہا ہے۔ تو یدعو یرمی قانون لگنے کی وجہ سے یا پر جو یہ ضمہ ہے اس کو ہم حذف کر دیں گے، تو ینجیو سے کیا ہو جائے گا، ینجی ہو جائے گا، ینجیو سے ینجی ہو جائے گا۔ یہاں پر کون سا قانون لگ گیا، یدعو یرمی والا قانون لگ گیا۔ پہلے دعیا والا قانون لگا، اس کی وجہ سے وہ کو یا سے بدل دیا، اور پھر یدعو یرمی والا قانون لگ گیا، اس قانون کی وجہ سے یا پر جو ضمہ تھا اس کو حذف کر دیا، تو اس طرح ینجیو سے ینجی ہو گیا۔ ان دو کا قوانین کے لگنے سے ینجیو سے ینجی ہو گیا، اور اس کا مصدر ہے ینجی کا مصدر ہے انجاءن، ینجی کا مصدر ہے انجاءن، نجات دینا، رہائی دلانا، اور صرف صغیر ہے انجا ینجی انجاءن فہو منجن۔ الکذب جھوٹ بولنا، یہ مصدر کا صیغہ ہے، اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ باب ضربا یضربو سے آتا ہے، کذبا یکذبو۔ اس کا مصدر ہے کذبن جھوٹ بولنا، اور صرف صغیر ہے کذبا یکذبو کذبن فہو کاذبن، یہلکو ہلاک کرتا ہے۔ یہ واحد مذکر غائب فعل مضارع معلوم کا صیغہ ہے، اور شش اقسام میں سے یہ ثلاثی مزید فیہی ہے، اور ہفت اقسام میں سے یہ صحیح ہے۔ اسباب افعال، یہ باب افعال سے آتا ہے، یہلکو یہ باب افعال سے آتا ہے۔ اس کا مصدر ہے اہلاکن ہلاک کرنا، ہلاکت میں ڈالنا، اور صرف صغیر ہے اہلک یہلک اہلاکن فہو مہلکن۔ نحوی تحقیق، الصدق ینجی والکذب یہلک، اس کی نحوی تحقیق۔ اب اس کی نحوی تحقیق کرتے ہیں، تو اس جملے میں اس ضرب المثل میں الصدق یہ کیا ہے، یہ مرفوع لفظاً مبتدا ہے۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے، اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ رفع پر آپ دیکھیں باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، یعنی یہ معرفہ ہے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے۔ ینجی یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اس کے اندر یعنی ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے، اور وہ اس کا فاعل ہے، یعنی ینجی کا فاعل ہے۔ راجع بسوئی مبتدا الصدق، جو کہ مبتدا الصدق کی طرف کیا ہے، راجع ہے، اس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فعل ینجی اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلاً ہو کر خبر۔ جملہ فعلیہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل آیا ہے ینجی، اور جس جملہ کے شروع میں فعل آئے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ اس کے شروع میں ینجی فعل آیا ہے تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے، اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ اس نے خبر بننا ہے، اور خبر مرفوع ہوا کرتی ہے۔ اور محلاً اس وجہ سے ہے، اس کا اعراب محلاً اس وجہ سے ہے، یہ مرفوع محلاً اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے، اور جملہ مبنی ہوتا ہے
اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب کیا ہے؟ اس کا اعراب یعنی رفع محلن ہے۔ اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، اور خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ عموماً نکرہ ہوتی ہے، تو اس وجہ سے یہ خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، یہ نکرہ کے حکم میں ہے۔ الصدق مبتدا الصدق اور خبر ینجی، یہ ہوا جو ہے یہ اس کے اندر وہ چھپی ہوئی ضمیر ہے، تو الصدق مبتدا اور خبر ینجی مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، جملہ معطوفۃ علیہا۔ تو یہ جملہ معطوفۃ علیہا اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے بعد وہ حرف عطف آ رہا ہے، اور جس جملہ میں حرف عطف آئے تو ما قبل والا جملہ جو ہے، جس عبارت میں وہ حرف عطف آئے تو اس کا ما قبل والا جملہ جو ہے وہ جملہ معطوفۃ علیہا کہلاتا ہے، اور بعد والا جملہ جملہ معطوفہ کہلاتا ہے۔ تو چونکہ یہ یعنی الصدق ینجی یہ وہ حرف عطف سے پہلے آیا ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے، اور بعد والا جملہ معطوفہ ہوگا۔ واو یہ حرف عطف ہے، اور الکذب یہ مرفوع لفظاً مبتدا ہے۔ مرفوع تو اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ مبتدا ہے اور مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اور لفظاً اس وجہ سے ہے کیونکہ آپ دیکھیں با پر جو پیش ہے یعنی رفع کی علامت ہے اس پر باقاعدہ تلفظ ہو رہا ہے، یہاں پر غلطی سے یہ محلن لکھا ہوا ہے، یہ لفظاً ہے، لفظاً ہونا چاہیے۔ اور مبتدا اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ معرف باللام ہے، یعنی اس پر الف لام داخل ہے، تو اس وجہ سے یہ کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے، اور مبتدا معرفہ ہوتا ہے، تو چونکہ یہ معرفہ ہے تو اس وجہ سے یہ مبتدا ہے۔ یہلکو یہ فعل ہے، اور اس میں ہوا ضمیر مستتر ہے، اس یہلکو فعل میں ہوا ضمیر اندر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے، یہلکو کا فاعل ہے، اور راجع بسوئی مبتدا الکذب جو کہ مبتدا الکذب کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فعل یعنی یہلکو اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ مرفوع محلن ہو کر خبر۔ جملہ فعلیہ تو اس وجہ سے ہے کیونکہ اس کے شروع میں آپ دیکھیں یہلکو فعل آیا ہے، بس یہی فعل ہی ہے، لیکن چونکہ جملہ اسی سے شروع ہوتا ہے، اگر اس کے بعد مفعول وغیرہ ہوتا تو وہ بعد میں آتے، تو چونکہ شروع میں فعل آیا ہے، اور جس جملہ کے شروع میں فعل آئے وہ جملہ فعلیہ کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے یہ جملہ فعلیہ ہے۔ اور مرفوع اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ خبر بن رہا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اور محلن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ جملہ ہے اور جملہ مبنی ہوتا ہے، اور مبنی کا اعراب محلن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس کا اعراب اس کی رفع محلن ہے، اور خبر اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، جملہ نکرہ کے حکم میں ہوتا ہے، تو چونکہ یہ نکرہ ہے اور خبر عموماً نکرہ ہوتی ہے تو اس وجہ سے یہ خبر ہے کیونکہ یہ نکرہ ہے، اور خبر عموماً کیا ہوتی ہے؟ نکرہ ہوتی ہے۔ تو مبتدا الکذب اور خبر یہلکو مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفہ، چونکہ یہ وہ حرف عطف کے بعد آیا ہے تو اس وجہ سے یہ جملہ معطوفہ ہے، اور ما قبل والا جملہ چونکہ وہ حرف عطف سے پہلے آیا ہے تو وہ جملہ معطوفۃ علیہا ہے۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا یعنی الصدق ینجی اور جملہ معطوفہ یعنی الکذب یہلکو مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، چونکہ جملہ معطوفۃ علیہا وہ بھی جملہ اسمیہ ہے اور بعد والا جملہ بھی جملہ اسمیہ ہے، تو اس وجہ سے جب جملہ معطوفۃ علیہا اور جملہ معطوفہ ملیں گے تو اس سے جملہ اسمیہ بنے گا۔ اگر یہ دونوں جملے فعلیہ ہوتے تو پھر اس سے جملہ فعلیہ بنتا۔ معطوفۃ علیہا اور جملہ معطوفہ جب ملتے ہیں تو اگر اسمیہ ہو تو اسمیہ بنیں گے، اور اگر فعلیہ ہو تو پھر اس سے جملہ فعلیہ بنے گا۔ تو جملہ معطوفۃ علیہا یعنی الصدق ینجی اور جملہ معطوفہ یعنی الکذب یہلکو یہ مل کر کیا بنا؟ جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، الصدق ینجی والکذب یہلکو۔
الصدق مبتدا اور ینجی یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے اور مبتدا الصدق کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فعل ینجی اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا الصدق کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا، وہ حرف عطف، الکذب یہ مبتدا ہے اور یہلک یہ فعل با فاعل ہے، یعنی یہ فعل ہے اور اس کے اندر ہوا ضمیر چھپی ہوئی ہے جو کہ اس کا فاعل ہے جو کہ مبتدا الکذب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تو فعل یہلک اپنے فاعل ہوا کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا الکذب کی طرف مبتدا الکذب کے لیے خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جملہ معطوفۃ علیہا الصدق ینجی اور جملہ معطوفہ الکذب یہلک مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الصدق سچائی، ینجی وہ نجات دیتی ہے، سچائی نجات دیتی ہے، والکذب اور جھوٹ، یہلک وہ ہلاک کرتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ سچائی نجات دیتی ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتی ہے۔ امید ہے آپ نے آج کا درس اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، باقی انشاءاللہ پھر پڑھیں گے۔ اللہ تعالی ہمارے کام کو آسان بنا دے، مزید آسان بنا دے، آسان سے آسان تر بنا دے، آسانیاں ہی آسانیاں عطا فرمائے، قابلیت و قبولیت عطا فرمائے، علم نافع عطا فرمائے، ہمارا سینہ علم و عمل کے لیے کھول دے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔